سب سے پہلے آقائے نامدار، مکے مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق آئے تو صداقت سے نوازے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں عمر فاروق اعظم آئے تو عدالت سے نوازے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں عثمان غنی آئے تو سخاوت سے نوازے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں حیدر کرار آئے تو شجاعت سے نوازے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں بلال حبشی آئے تو عاشق بنے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں حسن اور حسین آئے تو شہادت سے نوازے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں غوث اعظم آئے تو ولیوں کے سلطان بنائے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں سید احمد کبیر رفاعی آئے تو سلطان الاولیاء نوازے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں ہند کے راجہ میرے خواجہ آئے تو ہند کے راجہ بنائے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں سید علی میرا داتار آئے تو شہنشاہ گجرات نوازے گئے، ارے وہ آقا جن کی بارگاہ میں خواجہ دان آئے تو شہنشاہ صورت نوازے گئے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ درود پاک کا حدیہ نچھاور کر اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب قرآن المجید و فرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی یہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام جہان مطلب یہ تو ایک جہان ہے نا، اسے جتنے بھی جہان ہیں ساتوں آسمان تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک میرے آقا رحمت للعالمین۔ آدم آئے تو کیا لے کر آئے؟ رحمت لے کر آئے۔ شیس آئے تو کیا لے کر آئے؟ یوسف آئے تو کیا لے کر آئے؟ عیسیٰ آئے تو کیا لے کر آئے؟ یعقوب آئے تو کیا لے کر آئے؟ یوسف آئے تو کیا لے کر آئے؟ سلیمان آئے تو کیا لے کر آئے؟ ذوالکفل آئے تو کیا لے کر آئے؟ یحییٰ آئے تو کیا لے کر آئے؟ زکریا آئے تو کیا لے کر آئے؟ دانیال آئے تو کیا لے کر آئے؟ تیفور آئے تو کیا لے کر آئے؟ عیسیٰ آئے تو کیا لے کر آئے؟ موسیٰ آئے تو کیا لے کر آئے؟ حتیٰ کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے تمام انبیاء رحمت لے کر آئے، مگر جب باری ہے میرے آقا کی، آمینہ کے لال کی، دونوں عالم کے مالک و مختار کی، جناب رحمت للعالمین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد کو قرآن میں اس طرح بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تکبیر، نعرے رسالت، اور قیامت، حضور سبحانی میاں زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سمجھے اس کا مطلب؟ سمجھے یہ جو آدم آئے نا وہ میرے نبی کے صدقے میں، یہ جو سورج بنایا گیا وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں بنایا گیا، یہ چاند جو بنایا گیا نا وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں بنایا گیا، آدم کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں قبول ہوئی، یوسف کو جو حسن ملا وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملا، سلیمان کو جو دولت جو حکومت ملی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی، صدیق کو جو صداقت ملی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی، فاروق کو جو عدالت ملی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی، عثمان کو جو سخاوت ملی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی، حیدر کرار کو جو شجاعت ملی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی، فاطمہ زہرا کو جو طہارت ملی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی، غوث اعظم کو جو سلطان الاولیاء کا لقب ملا وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملا، حسن اور حسین کو جو شہادت ملی وہ بھی میرے نبی کے صدقے میں ملی، عطائے رسول کو ہند کا راجہ بنایا گیا وہ بھی میرے نبی کے صدقے
میں بنایا گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حقانیت کی جان سنیت کی شان نام ہے جس کا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بریلی کی سرزمین سے اٹھا. بولے تو کیا بولے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو ہم رحمت للعالمین کی امت ہیں. اب قرب مصطفیٰ کیسے ملے؟ ہم نعرے تو لگا دیے, نعرہ رسالت. ایک چھوٹی سی بات بیان کر, کڑوی ہے لیکن اچھی ہے. وہ ہوتا ہے نا کہ کڑوی گولی زیادہ فائدہ دیتی ہے, اسی طرح جو کڑوی بات ہوتی ہے نا وہ انسان کے دل پر لگتی ہے, اور جو بات دل پر لگتی ہے نا اس میں انسان کو نکھار پیدا ہوتا ہے. ہم نعرے لگا دیں ربیع الاول کے جلوس میں, کیا سرکار کی آمد, فجر غائب, فجر غائب نا, سرکار کی آمد, ظہر بولو, جو پڑھتا ہے وہ نہ بولے, جو نہیں پڑھتا وہ بولے. ماشاءاللہ مطلب سب نمازی ہیں, ترک ہے صاحب ترتیب ہو مطلب آپ لوگ. سرکار کی آمد مرحبا, اثر غائب, سرکار کی آمد مرحبا, مغرب غائب گئی. پڑھ لے گی امام صاحب اتنا, یا تو بہت مار پڑے گی میدان میں, کوئی نہیں بچائے گا. سرکار کی آمد مرحبا, عشاء غائب. تو وہ جلوس محمدی نہیں جس میں اطاعت مصطفیٰ نہ ہو, جس میں حضور کو جو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی نماز نہ ہو, وہ جلوس محمدی نہیں ہے. اگر جلوس محمدی دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھو. امام حسین نے بتایا کہ چاہے سر کٹے, کنبہ لٹ جائے, خاندان شہید ہو جائے, مگر میرے آقا کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نہ چھوٹے. تو ثابت ہوا کہ جو 72 کا قافلہ تھا وہ حقیقت میں جلوس محمدی تھا. ہم جو جلوس محمدی نکالتے ہیں وہ جلوس محمدی نہیں. تو افسوس کرو اپنے آپ پر. سمجھ رہے نا بات کو, کتنی مطلب تھوڑی کڑوی بات ہے نا. نہ میں ڈرتا تھا, نہ میں ڈرتا ہوں, نہ میں ڈرتا رہا, کیونکہ میں اولاد علی کی. میرا باپ نہ کبھی ڈرا ہے, نہ میرا دادا کبھی ڈرا ہے, نہ میرا نانا کبھی ڈرا ہے. حق بولنا, حق کھانا, یہی اپنا اصول ہے. بری لگے تو معاف کرنا, کمرے میں آتا ہوں مل لینا, بہت ہے. نصیحت آپ کو بھی مل جائے گی بعد میں. بات یہ تھی کہ حضور کی صحبت اختیار کیسے کریں. ایک مثال دے دوں, یا آم کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے نا, آم زیادہ ہوتی ہے. جب آم کا درخت چھوٹا پودا ہوتا ہے, جب وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ٹیکا دیا جاتا ہے نا. صحیح ہے, ان کا دھیان ہے. مطلب ٹیکا دیا جاتا ہے کس کا؟ لکڑی کا. کیونکہ اگر وہ ابھی ٹیڑھا رہا تو بڑا بھی ٹیڑھا ہی ہوگا. اس لیے ابھی جو چھوٹے بچے ہو نا انہیں بھی ابھی سے سیدھا کرو, ورنہ جب بڑے بن گئے نا تو سیدھا نہیں ہوتا. سمجھے؟ اپنے عورتوں کو پردے کی, اپنے بیٹیوں کو پردے کی توفیق ابھی دلاؤ, بچپن میں ہی دلاؤ. کیونکہ بچپن کا عالم جو ہوتا ہے نا معصومیت کا عالم ہوتا ہے. بچہ بھولا سا رہتا ہے, باپ کی بات کو مان لیتا ہے, ماں کی بات کو مان لیتا ہے. تو پردے کی توفیق بچپن سے دلاؤ. اگر وہ بڑی ہو گئی نا تو پھر آپ کے ہاتھ سے چلی جائے. بچپن میں ہی اگر آپ نے اسے جینس ٹی شرٹ پہنا ہے نا تو بڑے وہ جینس ٹی شرٹ ہی مانگے گی, اور آپ کو لا کے دینا پڑے گا. اور یہ جو چیز ہے نا, یہ میرے ہاتھ میں جو ہے, اس نے آج قوم مسلم کو برباد کیا. حضور نے انہی کے زمانے میں کہہ دیا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوہا آسمان میں اڑے گا. آج لوہا آسمان میں اڑ رہا ہے نہ, لوہا آسمان میں نہیں اڑ رہا. دیکھو یہ سمجھ گیا, یہ گواہی دے رہا ہے, یہ سمجھ گیا نا, یہ گواہی دے رہا ہے. یہ اس کو مطلب آ گیا, مطلب کوئی سمجھو نا بات. تو حضور کی صحبت اختیار کیسے کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. اب ایمان والے کون ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. کتنے ہیں ایمان والے؟ کتنے ہیں؟ نظر نہیں آئے میرے کو. چلو ماشاءاللہ سب ایمان والے, یہ مطلب. اور رفائی والے کتنے؟ میرے کو ہاتھ اٹھا تو میرے کو پتا چل جائے بھائی یہ میرے سلسلے والے سب. ہاں چلو اچھا ہے.
रिफाई वाले तो रिफाई नारा एक लगा दो तो माहौल गर्म हो जाए. नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे. जिंदाबाद, जब आ गया ना जो माहौल गर्म हुआ नहीं हुआ हो गया. तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन. यानी ये ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ. अब सवाल ये हुआ कि ईमान वाले तो है, अब इसमें सच्चे कौन है? सच्चे भी तलाश करने पड़ेंगे ना. अब नहीं अभी तो यहाँ डंका बजता है भाई मैं सच्चा, नमाज तो एक भी नहीं पढ़ता, मैं सच्चा ज़कात तो खा जाता है, मैं सच्चा छोटों पे शफकत करता है, मैं सच्चा बड़ों की ताजीम करता है. अरे सच्चे देख लो तो अबू बकर सिद्दीक को देखो. अगर सच्चा है तो उमर फारूक आजम सच्चे हैं, अगर सच्चा कोई है तो उस्मान गनी सच्चे हैं, अगर सच्चा कोई है तो मेरा बाप अली हैदर कर्रार सच्चा है, अगर सच्चा कोई है तो हसन और हुसैन सच्चे हैं, अगर सच्चा कोई है तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सच्ची है, अगर सच्चा कोई है तो गौसे आजम सच्चे हैं, अगर सच्चा कोई है तो अहमद कबीर रिफाई सच्चे है, अगर सच्चा कोई है तो हमारा पीर सलीमुल्लाह सच्चा है. सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि ये दौर है ना, तमाम अक्लों के नजदीक जितनी भी अक्लें ना उनके नजदीक एक मुसल्लमा हकीकत है. तमाम हकीकतों के नजदीक एक मुसल्लमा हकीकत कि अगर मैं अभी आलिम हूं, पीर साहब हूं, सैयद खानदान से खानकाई हूं, लेकिन मेरी सोहबत अगर एक शराबी के साथ होगी ना तो लोग मुझे भी शराबी ही समझेंगे, चाहे मैं शराब पीऊं या ना पीऊं. तो तमाम अक्लों के नजदीक एक मुसल्लमा हकीकत है कि अगर अच्छे इंसान को बुरे इंसान के साथ बिठाया जाए ना तो बदनामी किसकी होगी? बुरे का कुछ जाएगा, वो तो पहले से बुरा है, उसका दादा मर जाएगा तब भी उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा. बुराई अच्छी इंसान की होगी. इसी तरह अगर अच्छा इंसान के साथ बुरा इंसान घूमेगा तब भी बुराई किसकी होगी? अच्छी इंसान, क्योंकि बुरे के साथ घूम रहा है, बुरा उसके साथ घूम रहा है. क्यों घूम रहा है? कि अच्छी इंसान के अंदर कुछ ऐसी बुरी आदत होगी जो बुरे को अपनी तरफ खींच रही है. तो हमारी सोबत किसके साथ होनी चाहिए? तो अच्छों के साथ सोबत है, अहले बैत से मोहब्बत है. कितनी मोहब्बत है? सर कटा सकते हैं? कौन कौन सर कटा सकता है मेरे को अहले बैत के नाम पर? सर देने की बात किसके लिए? सर देने की बात अहले बैत के लिए सर देने की. फिर पता नहीं सूरत मिलेगी. सूरत कौन आएगा जलसे में? सूरत प्रोग्राम में कौन आता है? चलो हमारे रमीज भाई तो आते हैं, एजाज भाई भी आते हैं, अयाज भाई भी आते हैं. तो माशाल्लाह आप सब भी आइए. मैं अपनी तरफ से आपको दावत दे रहा हूँ कि आप सूरत जलसे में आइए, क्योंकि ये महीना किसका है? 12वीं का है ना, 12वीं वाले का महीना. आने वाला महीना किसका है? और उसके आने वाला महीना, तो मतलब ये जो 3 महीने हैं ना उनसे हमारी बहुत गहरी निस्बत है. क्योंकि तमाम महीनों के सबसे अफजल वाला महीना कौन सा? 12वीं वाला. उसके बाद मुहर्रम में अहले बैत की कुर्बानी हुई है. मेरे प्यारों, अहले बैत की कुर्बानी को जाने. अगर सच्चे दिल से अहले बैत की दास्तान को पढ़ोगे ना, कल्ब को हाजिर रख के अहले बैत की दास्तान को पढ़ोगे ना, तो ये दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे. क्योंकि अगर कोई माँ अपने 6 महीने के बच्चे को अपने तन से जुदा नहीं कर सकती, कोई बाप अपने 6 महीने के बेटे को अगर गर्दन में तीर लगाओ ना तब भी अल्लाह की मर्जी नहीं करती. अगर आज इमाम साहब किसी बच्चे को लकड़ी मार दे ना, हे मेरे बेटे को मारा, जानता कहां है मेरे बेटे को मारा, क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से गुजरे. ये थोड़ी बात सुन लेना, उसके बाद आगे की गुफ्तगू होती है. ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से गुजरे तो देखा कब्र में अजाब हो रहा है. अल्लाह, कब्र में क्या हो रहा है? अजाब हो रहा है. हमारे अमाल कैसे है? अजाब वाले या सवाब वाले? अजाब वाले के सवाब वाले? सवाब वाले. इमाम साहब देखिए फजर में कितने आते हैं, फिर हाजिरी लेने के शुरू कर दो. तो मालूम है कौन कौन आते हैं. माशाल्लाह इमाम साहब नजर रखते हैं, मतलब बच के रहिएगा इमाम साहब से. तो क्या
قبر میں عذاب ہو رہا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے نا تو قبر میں کیا ہو رہا تھا؟ عذاب غائب. عیسیٰ علیہ اللہ تعجب میں، یا اللہ یہ کیا معنی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اس قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اب اس قبر میں رحمت ہی رحمت. تو غیب سے آواز آئی، اے عیسیٰ روح اللہ، یہ جو مرد ہے نا، مرد قبر میں سویا ہوا عذاب کا مستحق تھا، عذاب کا حقدار تھا، مگر جب یہ اس دنیا سے رحلت فرما گیا، اس دنیا سے انتقال ہو گیا اس کا، تو اس نے اپنی بیوی کو حاملہ رکھی تھی، مطلب اس نے اپنی بیوی کو پریگننٹ رکھی تھی. جب اس کا بیٹا ولادت ہوئی اس کے بیٹے کی، جب تھوڑا بڑا ہوا مدرسے میں گیا اور امام صاحب نے جب کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اے عیسیٰ میری ذات کو حیا آئی کہ میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم سے پکارے، تو میں نے اس کا عذاب معاف کر دیا. تو یہ ہے، اپنے بیٹوں کو مدرسوں میں ڈالو، اسکول کی تعلیم بھی ضرور، لیکن مدرسہ پہلا، دین پہلے دنیا بعد. تو بات ہو رہی تھی صحبت، حضور کی صحبت اختیار کیسے کریں، حضور کی صحبت اختیار کرنی نا، حضور کی زیارت کس کو کرنی ہے پہلے یہ بتاؤ. ایک وظیفہ بتاؤں حضور کی زیارت کرنا ہے، عمل کرو گے؟ ابھی دیکھو آمین کتنے لوگ بولے. درود تاج کس کو آتا ہے؟ ماشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. درود تاج آتا ہے، اس کو سیکھ لو، پڑھ لو، اور ہر رات کو 11 مرتبہ پڑھ کے سو. انشاءاللہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کی زیارت. حضور کے لیے اتنا کر سکتے ہو؟ حضور کے لیے اتنا کرو گے نا؟ آواز نہیں آ رہی، سو گئے. اور زور سے، اور زور سے. اللہ نے فرما کہ یہ نبی جب آپ اس دنیا میں موجود ہے وہاں تک قیامت نہیں آئے. تو ثابت کیا ہوا؟ ہمارے آقا یہاں موجود ہے. اور یہ وہ کون سے وہ آتے ہیں نا، ملے کہتے ہیں، چھوٹی ٹوپی، چھوٹے بھائی کا پائجامہ، بڑے بھائی کا کرتا، کیا بولتے ہو کہ حضور کو علم غیب نہیں. معاذ اللہ، حضور کا علم اور شیطان کا علم ایک ہے. معاذ اللہ، حضور ہماری طرح ہے. اب اے نادان، جب تو حضور کو اپنی طرح مانتا ہے، جب تو حضور کو اپنی طرح سمجھتا ہے، جب تو حضور کو عالم الغیب سمجھتا، جب حضور کو اللہ کا رسول سمجھتا، جب حضور کو آخری نبی سمجھتا، جب حضور کو اللہ کا محبوب سمجھتا، جب تو بھی یہ کہتا کہ حضور نے اللہ کا دیدار اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا ہے، جب تو یہ سمجھتا کہ حضور کا علم تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، حضور پر جو کتاب نازل ہوئی تمام انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، میرے آقا تمام انبیاء کے امام ہیں، تب تو بھی وہی کہتا جو بریلی کا امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، حقانیت کی جان، سنیت کی شان، نام ہے جس کا احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کفر کے تابوت پر آخری کھیل ٹھوکتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تو کیا کیا؟ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اولاد غوث اعظم، سلسلہ رفاعیہ، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. اتنا ہی چاہیے تھا میرے کو کہ ہاں اعلیٰ حضرت والے ہو نا تو سن لیں، سمجھ جاؤ. اور آج کا ماحول کیا ہوتا ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ سید لوگ ہیں نا، جو سید خان کا ہی لوگ، وہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیتے ہیں. میں نے تو حافظ مشرف جانتے بھی ہے، میرا میڈیا سے حافظ نواز بھی جانتے ہیں کہ میں جب کوئی بات تحقیق کے ساتھ نہ بتاؤں تو اس کو میں عوام میں ظاہر نہیں کرتا کہ سید لوگ اعلیٰ حضرت کی برائی کرتے ہیں. کیوں برائی کرتے ہیں؟ کہ اعلیٰ حضرت نے ایمان ابو طالب سے، ان کی تحقیق کچھ اور ہے. تحقیق میں مت پڑھو، تحقیق میں گھسو گے تو فتنے میں گھس جاؤ گے، اور فتنے میں گھسے تو ایمان سے ہٹ جاؤ گے، کیونکہ تم اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت تو ہو نہیں جو مطلب 1 مہینے میں قرآن حفظ کر لو، جو 13 سال کی عمر میں مفتی بن جاؤ، جو 13 سال کی عمر میں فتویٰ دے دو. اتنے تو ہو تم، اتنا تو میں بھی نہیں.
اعلیٰ حضرت کی بات نکل کے تو میں اتنا کہہ دوں کہ میرا یہ نظریہ ہے کہ سنیوں کی جو حق ادا کیا نا تو مسلک اعلیٰ حضرت امام فاضل بریلوی نے، سنیوں کی جو پہچان ہندوستان میں کی ہو تو اعلیٰ حضرت نے کی۔ اور آج یہ ہمارے اوپر الزام لگا کہ سید خان کا لوگ اعلیٰ حضرت کو گالی دیتے ہیں۔ کیوں گالی دیتے ہیں؟ کہ یہ مطلب کیا بولے سو کہ علی کی اولاد ہے، یہ اتنا سمجھتے ہیں، وہ فلانا تعزیہ وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو تعزیہ بنانا اعلیٰ حضرت نے منع تھوڑی کیا، جلوس نکالنا منع، جلوس مت نکالو، شکلیں تو بناؤ، لیکن ہمارے تو ماحول کیا ہے، یا حسین کے نام پہ جینا ہے اپنے کو، تو حسین کے نام پہ مرنا ہے، حسین کے نام پہ۔ حسین کا لنگر کس کو کھانا ہے مجھے یہ بتاؤ، حسین کا لنگر کسی کو نہیں کھانا ہے؟ سب کو کھانا ہے نا۔ کتنا کھانا ہے؟ بھر پیٹ کھانا ہے کہ آدھا ادھورا کھانا ہے؟ ہاں بھر پیٹ ہی کھانا ہے اپنے کو، کیونکہ اپنے حسینی بچپن سے، کب سے حسینی اپنے بچپن سے۔ دو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنے انگلی ہیں؟ کتنی ہیں؟ پیچھے والے نہیں، پیچھے والے تو اپنی مستی میں، ماشاء اللہ وہ بھی پیچھے ہی دیکھ رہا ہے، پیچھے گاڑی ہے۔ یہ کتنی انگلی ہے؟ 3 انگلی ہے نا۔ اگر اس انگلی کو اوپر والی انگلی سے ملنا تو مل سکتی ہے، ملا کے دیکھو نا، 3 انگلی کرو آرام سے، کھٹا کر مل گئی۔ اب نیچے والی، ایک بیچ والی انگلی کو نیچے والی سے ملنا ہو تو مل سکتی ہے، آرام سے کھٹا مل سکتی ہے۔ لیکن یہ آخری والی انگلی اوپر والی انگلی سے ملنا، اوورٹیک کر کے تو کیا مل سکتی ہے؟ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیونکہ بیچ میں انگلی نا۔ اسی طرح بندے اور خدا کے بیچ میں ایک نبی ہے۔ کیوں کہ بندوں کو جو چاہیے وہ نبی سے مانگے، اور بندوں کی حاجت نبی اللہ سے مانگے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو نماز آئی ڈائریکٹ ہمارے پاس تھوڑی آئی، اللہ نے نماز کا حکم پہلے کس کو دیا؟ نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ زکوٰۃ کا حکم کس کو دیا؟ بولو، نبی کو۔ نبی نے یہ حکم کسے بتایا؟ طہارت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ نماز کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ استقامت کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ جود و تقوی کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ طہارت کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ روزے کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ حج کا حکم اللہ نے نبی کو دیا، نبی نے ہم کو دیا۔ تو ثابت ہوا کہ نبی کو بیچ میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ساتھ میں رکھتے نا، اگر 2 انگلی کو ساتھ میں رکھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ڈبل ہے، آپس میں ملی ہوئی ہے، تو معاذ اللہ کفر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ کے ساتھ اگر نبی کو شریک کریں گے تو کیا ہے؟ شرک ہو جائے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی معافی ہے، مر جاؤ گے تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو بیچ میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ نبی کو خدا کے برابر نہ سمجھے، نہ اپنی طرح سمجھے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو یہ راستہ بتایا۔ تو اعلیٰ حضرت کے شعر تو یاد رکھو، کیونکہ اس کی جو تشریح آتی ہے نا، اگر جس نے اعلیٰ حضرت کی ہدایت کی بخشش یاد کر لی نا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے وقت کا عالم ہے۔ تشریح کے ساتھ، لیکن نا ایسے نہیں، تشریح کے ساتھ تمام کتابوں کو اپنی افضل و امان میں رکھو۔ جب بچہ، آپ کو بچوں سے تو کچھ سیکھو یار، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے تو کچھ سیکھو۔ اتنے ننھے مننے سے بچے میں نے دیکھا، میں 2-3 میلاد میں آتے بچے کلام پڑھے، میں تعجب، کیونکہ میں نے پہلا گاؤں ایسا دیکھا جہاں بچے میلاد میں اتنی شوق کے ساتھ، ورنہ کافی جگہ پہ تو بڑے شرما رہے ہیں۔ تو ان بچوں کا عشق ہے خدا کے رسول سے۔ آج خانقاہوں کو شیعت کے نام دیے جاتے کہ خانقاہوں میں شیعہ لوگ ہیں۔ تو یہ میں آج چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں سید، میری خانقاہ سید،
اگر علی کی محبت کا نام شیعت ہے، فاطمہ زہرا کی محبت کا نام شیعت ہے، حسن و حسین کی محبت کا نام شیعت ہے، علی اصغر کی محبت کا نام شیعت ہے، امام باقر کی محبت کا نام شیعت ہے، موسیٰ کاظم کی محبت کا نام شیعت ہے، امام علی اور امام نقی کی محبت کا نام شیعت ہے، امام علی رضا کی محبت کا نام شیعت ہے، تو آج میں وہی شعر کہوں گا جو حضور محدث اعظم نے کہا تھا، حضرت نے کہا تھا کہ اگر علی کی محبت کا نام، حسن اور حسین کی محبت کا نام، فاطمہ زہرا کی محبت کا نام، زینب سلام اللہ علیہ کی محبت کا نام شیعت ہے، تو خدا جانتا ہے، خدا دیکھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں، میں شیعہ ہوں۔ تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر آپ کو کوئی اہل بیت کے نام پر شیعہ کہہ رہا ہے نا، تو وہ بھی قبول ہے۔ کوئی رافضی کہہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے شیعہ کسے کہتے ہیں، رافضی کسے کہتے ہیں، ناسبی کسے کہتے ہیں، خارجی کسے کہتے ہیں؟ یہ کچھ نہیں، میرے اوپر بھی بہت فتوے آتے ہیں، ڈرنے کا نہیں، فتوے تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ دم ہو نا، جگر میں دم ہو نا، بات کرنے کا تب بات کر، کیونکہ ہمارا پیر ایسا تھا نا جو نہ کبھی ڈرا ہے نہ جو کبھی ڈرے۔ ضرب کھیلتے نا، آپ ضرب کرتے تو اب کتنا جوش آتا ہے، یا پیٹ سے پار تلوار ہو جائے تب بھی کچھ محسوس ہوتا ہے؟ یہ بازی والا تھپڑ مار دیتا، ممی میرے کو مارا، بہت درد ہوا، تب درد ہوتا، وہاں درد نہیں ہوتا۔ تو پوچھا میں نے ایک بندے سے کہ بھائی تو پیٹ سے تلوار نکال لیتا ہے، گردن چھٹی کر دیتا ہے، جیب الگ کر دیتا ہے، ہاتھ کے بیچ میں سے روٹی نکال دیتا ہے، تو یہ درد نہیں ہوتا؟ نہیں بابا، میں تو احمد کبیر رفاعی کا مرید ہوں، ان کا سچا عاشق ہوں، ان کے نام پہ گردن کٹانے کی بات ہے، گردن بھی کٹا دی، مگر نماز پڑھتے کہ بابا ٹائم نہیں ملتا۔ وہ کیا نا کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے، جاب رہتی ہے، گندا رہتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ جمعہ کے وقت بھی کافی لوگوں کی دکانیں کھلی، جمعہ کی اذان کے وقت دکانیں بند کریں۔ یہ مسئلہ سنتے جاؤں، پھر میں گفتگو مطلب اب اختتام وزیر کی طرف لے جا، کیونکہ میں چہرے دیکھ رہا ہوں یہاں لوگوں کے، چہرے دیکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ تو مطلب یہ جو یہ رات ہے نا، اس نے ہمیں اس کی زلفوں میں گھیرے ہوئے ہیں، آگ بھی اپنے زلفوں میں لے رہی ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کو سلا دے۔ کچھ بچے تو سو بھی گئے، آگے پیچھے مت پھر شرما جائے۔ تو اس بندے سے میں کیا کہہ رہا تھا کہ جمعہ کے وقت جو دکانیں کھلی رہتی اس میں جو روزی ملتی ہے نا، وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو پھر کھلی کیوں رکھتے ہو؟ حرام ہے تو بند کرو نا۔ پھر مسئلے پتہ ہے لیکن نہیں کرنا، کیونکہ وہ مال آتا ہے نا، مال پاؤ، مال چلا جائے گا اپنا۔ کیونکہ اس دور میں مال ہے تو کیا ہے؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ مال یا محبت؟ محبت چاہیے۔ یہ محبت کون بولا؟ حضور کا قرب چاہیے، حضور کا قرب۔ یہ تمنا دل میں رکھو کہ یار جب موت آئے نا تو جنت البقیع ہو، سامنے میرے آقا کا روضہ ہو، اور خیال میں حضور کا تصور اور موت آ جائے۔ جنت البقیع میں کون مرنا چاہتا ہے؟ میں تو دعا سے مرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی مرڈر بھی کر دے گا نا، میرے کو قبول ہے، معاف اس کے لیے، سب معاف، اوپر سے پیسہ میں دوں گا۔ تو وہ مرڈر ہی نہیں کرتا وہاں، کیونکہ بتایا گیا ہے بیچارہ گناہ گار انسان میں ایک گناہ گار، سیاہ گار، خطا کار، آپ سب کا مطلب محتاج، آپ کا مہمان، کچھ بول بھی نہیں پاؤں گا نا، کیونکہ ابھی تو میں آپ کے مطلب کیونکہ میں دبا ہوا نا۔ یہ دیکھو نا 70-80 کا ٹولہ ہے، آگے پیچھے سے گھیر لے گا تو میرا کیا آئے گا؟ ایک گبا ادھر سے مارے گا، ایک گبا ادھر سے مارے گا، میں تو ایسے ہی مر جاؤں گا، اور اوپر سے بیمار، محتاج۔ ایسا تو نہیں کرو گے نا؟ نہیں لگتا تو نہیں جے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں، ابھی میں نے کیسے بتایا کہ پارٹیوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اس مجلس میں بھی کچھ لوگ ایسے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، جو آتے ہیں تقریر سننے کے لیے لیکن دل میں کچھ اور خیال رہتا ہے۔ بتا دوں یا کون کون بیٹھا ہے؟ اتنا تو دم رکھتا ہوں، اتنا تو فیضان آتا رہتا ہے اوپر سے کہ میں اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر جاننا ہو نا تو کمرے میں آ جانا کہ کیا چیز ہے، کیونکہ میں غوث اعظم کا پوتا ہوں، اور میرا دادا عام نہیں تھا جس نے مردوں کو کیا کہا؟ قوم بِإِذْنِی، میرے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ اور عیسیٰ کیا کہتے تھے؟ قوم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاؤ۔ دونوں میں فرق کیا ہے کہ عیسیٰ جب کہتے تھے تو اللہ کا بھی حکم ہوتا تھا، لیکن میرے دادا غوث اعظم نے جب کہا قوم بِإِذْنِ اللہ،
تو صرف میرے حکم سے کھڑا ہوتا. یہ شان ہے غوث اعظم. تو ہم غوث اعظم کے دیوانے بولو نا ہے. آخری بات کر رہا ہوں, ہے نہیں, مجھے جواب چاہیے. میں بولوں گا ہم کس کے دیوانے, تو آپ کو کہنا ہے غوث اعظم. یا میں یہ کہوں گا ہم غوث اعظم کے, تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہم اپنے نبی کے نہیں ہے دیوانے. کہاں بولتے ہیں, ایسے نہیں بولنا, زور سے بولو. ہم اپنے نبی کے دین کے عمر کے فاروق کے علی کے حسن اور حسین کے بلال کے جنید کے امام جعفر کے موسیٰ کاظم کے غوث اعظم کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے احمد کبیر رفاعی کے احمد کبیر رفاعی کے خواجہ غریب نواز کے علی داتار کے عبد الرحیم رفاعی کے اور سے عبد الرحیم رفاعی کے عبد الرحیم رفاعی کے سلیم اللہ رفاعی کے سلیم اللہ رفاعی کے لطیف اللہ رفاعی کے علاء الدین رفاعی کے غیاث الدین رفاعی کے وجہ الدین رفاعی کے. ماشاءاللہ اب دیوانے ہی دیوانے. ایمان تازہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا نا تو میرے پاس ایک ہنٹر ہے, وہ مار دے نا, اسے بھی ایمان تازہ کرنے کا طریقہ وہ بھی اس سے بھی ایمان تازہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ سن لو تھوڑا چٹ پٹا سا, پھر انشاءاللہ دیکھ لیتے ٹائم 10 ہو گئی. امام صاحب کو بھی فجر پڑھانی ہے, ہمیں تو سونا ہی ہے, امام صاحب کو پڑھانی ہے, بس ذمہ داری ہے. اگر نہیں پڑھا گے تو وہ گناہ گار. امام صاحب کی بھی میں قدر کرتا ہوں بہت. جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو صرف اپنی نماز میں پیچھے جتنے ہوتے نا ان سب کا گناہ لے کے امام اللہ اکبر کہتا ہے. اب میرے بتا یہ پیچھے اس امام جہاں جائے اپنے جاؤ, امام کو پوچھنا اتنا کیا, ایسا مت سمجھو. یہ جو امامت کا جو مرتبہ ہے نا وہ بھی بہت اعلیٰ ہے. جو اذان دیتا ہے نا اذان, اس کا مرتبہ بھی بہت افضل و اعلیٰ ہے. میرے آقا کہتے ہیں کہ اذان کی فضیلت میں اپنی قوم میں بیان کر دو نا تو تلواریں نکلے آپس میں. اتنا مرتبہ. اور ایک فضیلت میں بیان کر دوں کہ میدان محشر میں جب نفسی کا عالم ہوگا نا, جب زمین لوہے تانبے کی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, 50,000 سال کا وہ دن ہوگا, کسی کے گھٹنے تک پسینہ ہوگا, کسی کے یہاں تک ہوتا ہی رہے گا. تو اس وقت جو اذان دیتا ہوگا نا مؤذن, اس کی گردن تمام گردوں میں سب سے اونچی ہوگی, روشن ہوگی, نورانی چہرے والی ہوگی. اور ہماری اے بھائی ایک نیکی دے دے نا بھائی, او بھائی میں نے تجھے پانی پلا تھا بھائی ایک نیکی تو دے دے, ایسے ہی کرتے رہنا تو اذان دو گے انشاءاللہ. اب یہ مت کہ اذان دینے کے لیے داڑھی تو ہے لیکن کرانا مت بھائی. وہ ایک بات پوچھوں کہ داڑھی والا شیر اچھا لگتا ہے بنا داڑھی والا؟ تو آپ شیر ہو یا نہیں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ یہ تو وہ مطلب وہ والا شیر ہے یار, بغیر کچھ والا نا, داڑھی نہیں ہے. تو آج سے داڑھی کی نیت کرو گے انشاءاللہ. مت کرو, سب جانتے ہو صبح تک کا ہی ہے. یہاں گئے بس بات ختم. بابا نے بولا بات ختم, ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو. اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے باوا, جنتا نہیں باوا. اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے باوا. ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. یہ سنت رسول ہے. اگر ایک سنت پہ بھی عمل کیا نا تو یہ سنت بھی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا, حضور کا پڑوس نصیب ہو جائے گا. اور نجات کے وقت اگر اللہ نے رحمت بنائے تو حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا. پورے سال عبادت کی اور اگر نجات کا کلمہ نصیب نہیں ہوا نا تو کچھ عبادت کام کی نہیں ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات, پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام پھر دعا. میری خانقاہ میں ایک عورت آئی, اس کے باپ کے ساتھ. ایک لڑکی تھی جوان, ہڈی کٹی, 20-22 سال کی. اب اس نے کتنا مطلب اسلام کتنا نیچے گرا دیا اس نے, کیا سمجھی اسلام کو. آئی تو اس کے جو ابو تھے نا وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب میری بیٹی کو نا جنات کا سایہ ہے, جنات کا سایہ, وہ بھی ناپاک جنات. میری بیٹی ہے نا بہت حیران کرتی ہے, میں سید علی میرا داتار لے گا نا وہاں بھی شفا نہیں. بولو ان کا ایمان دیکھو. سید علی میرا داتار کا نام سنا ہے؟ سب نے نہیں سنا مطلب جانتے ہو نا. جلالی آستانہ ہے. ارے 18 سال کی عمر میں شہید ہو گئے. شادی کی پہلی رات میں جنگ میں چلے گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے. تب جا کے شہنشاہ گجرات ہے.
जमाल उद्दीन दाना को जानते हो? कितने दूर से आए ना, अरब से आए, इसलिए आए हमारे लिए। गरीब नवाज संजर से आए हमारे लिए। मखदूम सिमनानी सिमनान का तख्त छोड़ के आए। इब्राहिम बिन अदहम अपने वक्त के सुल्तान थे, फिर भी तख्त छोड़ के, क्यों? हमारे लिए, कि हमारे नाना की उम्मत, हमारे नाना की उम्मत, हमारे नाना की। और उम्मत का हाल यह है कि 3 बजे सोने का उम्मत क्या, और सुबह 10 बजे उठने का, ये उम्मत का हाल है। इधर अल्लाह अकबर कहे, फिरिश्ते रहमत लेके आए दरवाजे के पास, यार लगता है कि जिब्राइल निकाल जाए ना, इस बंदे को रहमत की जरूरत नहीं, इस भाई के पास माल बहुत है, चलो वापिस चले जाए। ऐसा होगा तो दरवाजे फजर की अज़ान से पहले खोल कि रहमत के फिरिश्ते आते हैं। फिर ये ना हो कि बाबा साहब तावीज़ बना तो घर में रोजी नहीं रहती, पैसा नहीं टिकता, इतना कमा तो पैसा नहीं टिकता ना, खर्चा भी कुछ नहीं है। फिर तमन्ना तो दिल में ऐसी रखते हैं, बहुत दुआ करो खाली एक BMW ले लूँ मैं, एक BMW। ऐसी दुआ करना कि हज पढ़ लूँ, उम्रा कराऊँ, गरीब बच्चों को खाना खिलाऊं, बूढ़ों की खिदमत करूं। एक और बात, किसी वली के आस्थाने में जाओ ना, जैसे जमालुद्दीन दाना के आस्थाने में गए, कोई जानता है उनके बारे में, उनकी सीरत के बारे में? गुस्ला हुआ, वुजू किया नहीं, या डायरेक्ट घुस गए? किसी वली के आस्थाने में जाओ ना, तो उनकी थोड़ी हिस्टोरी पढ़ दो, विकीपीडिया पे या किसी पे किताब वगैरह, उनके बारे में थोड़ा जान लो कि क्या शख्सियत है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब तुम जान लोगे ना उनके बारे में, तो तुम्हारा कदम उनकी दहलीज के अंदर नहीं जाएगा। अगर जिस दिन जान लिया ना, फिर उस जानने के बाद मांगोगे ना, तो जब उसका दुगना मिलेगा तुम्हें। तो आज से किसी भी वली के आस्थान में जाओ, किसी औलिया अल्लाह के आस्थान में जाओ, दिल से मांगना है, सुकून के साथ मांगना है। और बिलखुसूस नमाज में इतना याद रखो कि कोई हमें देखे या ना देखे, बाबा देखे, इमाम साहब देखे, हाफिज साहब देखे, नातफा देखे, ये कुछ सुभान अल्लाह बोलने से भी कुछ नहीं। अगर जो नमाज तुम्हारी सही नहीं हुई, तो नमाज को अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मुंह पे वापस मार दो। तो आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ पढ़ा, जो कुछ बयान हुआ, उसको पढ़ने में कोई भी लफ्ज़ खता हो गई, जाने अनजाने में, मौला करीम माफ़ फरमाए, हम तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम दे रहे, ये जहाँ चलने के आलो होकर दे रहे। वाखिर दावल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और एक बात बताता चलूँ कि किसी भी पीर को छोटा मत समझो, किसी भी सिलसिले को छोटा मत समझो, तमाम सिलसिले अपनी जगह पे हक है। आप रिफाई हो, मैं भी रिफाई हूँ, तो हमें नहीं चाहिए कि हम किसी और सिलसिले की बुराई करें। हम कोई नहीं होते कि हम किसी सिलसिले की बुराई करें। तो तुमने सिलसिले की बुराई की ना, तो उनके मुरीदों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो सिलसिले का बानी है ना, उसका जाएगा। अगर वो नाराज हो गए ना, तो गौसे आजम भी नाराज हो जाएगा। तो गौसे आजम नाराज हो गए तो फिर अहमद कबीर रिफाई भी नाराज, फिर दम लगाओ, बेड़ा पार करना पड़े, समझे? तो हर सिलसिले को हक समझो, हर अहले बैत की ताज़ीम करो। अगर अहले बैत दाढ़ी भी निकाले ना, तो उसको ये मत कहो कि यार सैयदों के दाढ़ी निकाले, तुम्हें कोई हक नहीं है अहले बैत को बोलने, तुम होते नहीं अहले बैत। क्योंकि आला हज़रत ने अहले बैत की शान बयान कर दी कि तेरी नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम दे रहे, ये जहाँ चीज़ है क्या लोगों को दे रहे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम के लिए